پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، علیکم تم پر ہے، انفسکم تمہارے نفس، یعنی تمہارے نفسوں کی ذمہ داری، تم پر تمہارے نفسوں کی ذمہ داری ہے، اپنی فکر کرو، جیسے عام زبان میں کہتے ہیں نا، اپنی اصلاح کی فکر کرو. یہ لکھ لیجئے جملہ تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ سکے. علیکم انفسکم، تم پر ہے تمہارے نفس، یعنی تمہارے نفسوں کی اصلاح. لا یضرکم، نہ نقصان دے گا تم کو، من ضل، جو بھٹک گیا، کوئی بھٹکنے والا تمہیں نقصان نہ دے گا، اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہوئے. تم اپنی فکر کرو، اگر تمہارے سمجھانے کے باوجود کوئی دوسرا شخص نہیں مانتا تو اس کی پوچھ تم سے نہیں. سمجھ گئے؟ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے، جمیعاً سب کے سب. فینبئکم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، کیا؟ بما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے رہے. بعض لوگوں نے اس آیت کا الٹا مطلب لیا. انہوں نے کیا سمجھا کہ ہمیں کسی کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہو، ہمیں صرف اپنی فکر کرنی چاہیے. یہ اس کا مطلب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک ہی کی بہت سی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم پر صرف اپنی ذات کی نہیں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ان کی بھی ہم سے پوچھ ہوگی. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. سب سے پہلے آپ نے جو دعوت اور تبلیغ کا کام شروع کیا تھا تو آغاز کہاں سے کرنے کو کہا گیا؟ قریبی رشتہ داروں کو، آس پاس کے لوگوں کو. ہر پیغمبر نے آ کے کیا پکارا؟ یا قومی، اے میری قوم. پھر اپنی قوم قبیلے کی ذمہ داری آتی ہے، یعنی چھوٹے پیمانے سے آغاز ہوتا ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں آپ دیکھیے کہ جب آپ غار حرا سے اتر کر آئے تھے تو سب سے پہلے آپ نے پیغام کس کو دیا تھا؟ اپنی بیوی، اپنی ساتھی حضرت خدیجہ کو پہلا پیغام. اس کے بعد اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق. آپ کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آپ نے اپنے چچا سے لے کے ایک طرح سے ان کے گارڈین تھے، پالے ہوئے تھے انہوں نے. حضرت زید، جن کو آپ اپنا منہ بولا بیٹا کہتے تھے، آپ کے غلام تھے. یہ 4 رشتے ایسے ہیں نا کہ جو قریب ترین ہیں، جیسے بیوی ہے، جیسے دوست ہیں، جیسے غلام ہیں، اور منہ بولے بیٹے یا جن کی بھی آپ پر ذمہ داری ہے. پھر اس کے بعد باقی جو آپ کی بیٹیاں اور رشتہ دار، اور پھر دائرہ پھیلتا چلا گیا. تو ہر انسان کے اوپر اسی طرح، یعنی ترتیب یہی ہے ہر دور میں ہر انسان کے لیے. قوا انفسکم، سب سے پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ اپنی جان کی، اپنے آپ کی فکر پہلے کرو. پھر اس کے بعد واہلیکم، گھر والوں کی. اہل میں کون آتے ہیں؟ بیوی بچے. گھر والوں کی فکر کرو. پھر اس کے بعد آگے سے آگے انذر عشیرتک الاقربین، قریبی رشتہ دار آ جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد باقی لوگ آتے ہیں، دوست آتے ہیں، برادری، قبیلہ، کنبہ، ایکسٹینڈڈ فیملی، سب. پھر آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں واضح طور پر کہا گیا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تلقین نہ کرے اور صبر کی تلقین نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے ولتکم منکم امۃ، بحیثیت مسلمان کیا کہا گیا؟ تمہارے میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. پھر کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تو یہ ذمہ داری، اور اس کی مزید بہت تفصیلات ہیں، انشاءاللہ آپ قرآن پاک میں پڑھتے رہیں گے. یہ وہ کام ہے جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد جبکہ نبوت کا سلسلہ بھی ختم ہو تو آپ کی امت یہ کام نہ کرے؟ تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو کچھ کہیں نہ، بتائیں نہ، سمجھائیں نہ، بس صرف اپنی ہی فکر کرتے رہیں. یہاں کانٹیکسٹ کیا ہے کہ تمہارے بتانے اور سمجھانے کے باوجود اگر کوئی نہ سمجھے، نہ مانے، نہ غلط راستہ چھوڑے، تو پھر تم پر پکڑ نہیں، تمہاری پوچھ نہیں،
لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، انسان سمجھائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، اور اس کے بعد لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کی واپسی کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. اور پھر وہ بتائے گا کیا کہ تم میں سے کون کیا کر کے آیا ہے. تو خلاصہ کیا سیکھا آپ نے اس آخری آیت سے؟ کہ ان کا بھٹکنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں. یہ اس لیے تسلی دی گئی کہ بعض اوقات انسان اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو سمجھاتا بھی ہے، وہ مانتے نہیں، سنتے ہی نہیں، پھر لوگ تانا دیتے ہیں آپ کو. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ خود تو بڑے نیک ہیں، اپنے بچوں کو تو دیکھیں. ہاں بھئی، بچوں کو بتا دیا، اب وہ سمجھ بوجھ والے ہیں، اگر وہ نہیں سمجھتے تو پھر ہم کیا کریں؟ انسان چھوڑ تو نہیں سکتا، تڑپتا تو رہتا ہے، لیکن ماں باپ کی پھر پوچھ نہیں. یہ مطلب ہے تمہارا نقصان نہیں کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری پوچھ نہیں، انہی کی پوچھ ہے.